بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین ولا نبی بعدی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول اور آخری پیغمبر ہیں۔ یہ ہر مسلمان کا عقیدہ ہے اور یہ ایمان کا، اسلام کا لازمی عقیدہ ہے، اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کے منکرین دائرہ اسلام سے خارج ہیں اور کافر ہیں، اور آج کے دور میں ایک باطل گروہ جسے قادیانی کہا جاتا ہے، قادیانیوں نے اپنے عزائم کے ذریعے مسلمانوں کے اندر اشتعال، مسلمانوں کے اندر غم و غصہ کی کیفیت پیدا کرنے کے لیے اپنی تبلیغی سرگرمیوں کو جاری کیا ہوا ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے ادارے بنائیں گے، حالانکہ ان کے اوپر قانونی طور پر بھی پابندی عائد ہے۔ ملک پاکستان کے آئین میں انہیں غیر مسلم قرار دیا گیا ہے، اور یہ ہمارے علماء کی محنتوں کا نتیجہ ہے۔ علامہ عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور اسی طریقے سے علامہ شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ قائد ملت اسلامیہ تھے، جنہوں نے اپنی محنتوں اور کوششوں کے ذریعے قادیانیوں کو پارلیمنٹ کے ذریعے قانونی طور پر غیر مسلم قرار دیا، کیونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے بڑے گستاخوں میں شمار ہوتے ہیں۔ حالیہ کچھ دنوں پہلے بکھر کے اندر قادیانیوں نے اپنے ادارے کے لیے زمین لینے کی کوشش کی، اور اس کا اسٹامپ بھی انہوں نے کروا لیا۔ تو جب یہ بات میڈیا پہ آئی تو ہماری تحریک لبیک پاکستان بکھر کی طرف سے متحرک ہوئی، اور اس کے متحرک ہونے پر اداروں نے اس کا نوٹس لیا، اور الحمدللہ اب وقتی طور پر تو اس معاملے کو رفع دفع کر دیا گیا ہے، اور اس زمین کو انتقال کرنے سے روک دیا گیا ہے۔ لیکن پھر بھی ہم تحریک لبیک پاکستان بکھر کی طرف سے یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم ہر لمحہ ان دین دشمن قوتوں کا سامنا کرتے رہیں گے، اور ہم ان کے اوپر کڑی نظر رکھیں گے، اور ان کے خلاف ایک تحریک چلائیں گے تاکہ ان گستاخوں کا صفایا ہو اور ان کا کام تمام ہو، اور یہ اپنی سرگرمیاں جاری نہ رکھ سکیں، کیونکہ یہ مسلمانوں کے لبادے میں ایک عظیم فتنہ ہے، بہت بڑا فتنہ ہے جو مسلمانوں کو دھوکہ دے رہا ہے۔ تو کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے بھی منکر ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے اندر انتشار، اشتعال انگیزی اور فتنہ پھیلانے کے لیے ان کو پروڈکٹ کیا گیا ہے، پیدا کیا گیا ہے، تو ہم ان کا سامنا کرتے رہیں گے۔ اور یہ بات بھی قابل افسوس ہے کہ جب پاکستان میں یہ غیر مسلم ہیں، یہ تو پھر ان کی غیر مسلم ہونے کی وجہ سے اور ان کے ایک فتنہ ہونے کی وجہ سے ان کی مساجد پر بھی پابندی ہے قانونی طور پر، اور ان کے تمام تر معاملات پر پابندی ہے، تبلیغ پر، نشر و اشاعت پر، اور ان کے بڑے بڑے جلسوں پر پابندی ہے۔ تو لہٰذا حکومت کیا کر رہی ہے؟ حکومت اس پر سخت نوٹس لے، ہوش کے ناخن لے، اور ان کے خلاف سخت ایکشن کیا جائے تاکہ مسلمانوں کے جذبات مجروح نہ ہوں۔ اگر مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کیا گیا، یہ معاملہ جو بکھر میں خانسر کے قریب ایک جگہ دینے کا ایک معاملہ تھا، ایک شخص نے جگہ دینے کا ارادہ کیا، بلکہ اسٹامپ پیپر بھی کر دیا، تو اگر اس معاملے کو دوبارہ اٹھایا گیا اور وہاں پر ادارہ بنانے کی کوشش کی گئی، تو سب سے اولین جگہ پر جو کوئی جماعت ہوگی تو وہ تحریک لبیک پاکستان ہوگی، اور ہم ان لوگوں کا اب شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جن لوگوں نے وقتی طور پر اس معاملے کو
ختم کیا ہے اور کہا ہے کہ قادیانیوں کے لیے کوئی ہم جگہ انتقال نہیں کرنے دیں گے، ان کا ادارہ نہیں بننے دیں گے، اور اس انتقال کو بھی انہوں نے روک دیا ہے۔ تو لہٰذا ہم ان تمام دوستوں کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ جنہوں نے یہ نیک کام کیا اور اچھا جو ہے اقدام اٹھایا اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت اور ناموس رسالت کی حفاظت کی اور پاسداری کی۔ اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، تاج دار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔